محترم سامعین، حاضرین، پردہ نشین، خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ پر ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا نامدار، مدنی تاجدار، مکی سردار، ہم غریبوں کے غمگسار، سید ابرار و اخیار، گرتوں کو اٹھانے والے، ڈوبتوں کو ترانے والے، روتوں کو ہنسانے والے، بزم کونین کے اجالے، من رآنی فقد راء الحق کا مزدعی جافدہ سنانے والے، ہادی السبل، ختم الرسل، مولائے کل، احمد مجتبی، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا ماوانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم، صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہیں، گفتگو میں محو ہیں، میری آواز اگر پہنچ رہی ہے، سن پا رہے ہیں، اردو سمجھ میں آ رہا ہے، تو گزارش ہے کہ سمجھدار بچے کی طرح تشریف لائیے، بیانات سنیے، غوث پاک کی محفل میں بیٹھیے، انشاءاللہ الرحمن کچھ نہ کچھ فائدہ تو ضرور حاصل ہوگا۔ جو لوگ دور و دراز بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، بچے جو شور و گل کر رہے ہیں، خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں، شور و گل نہ کریں، اور بڑے حضرات سے گزارش ہے کہ وہ محفل میں تشریف لائیں۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، چلو بیٹھو، باپ بیٹے دونوں بیٹھ جاؤ، ٹھنڈی کا موسم ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ سب کام کاج کرنے والے لوگ ہیں، صبح کو سب کو اپنے اپنے کام پہ جانا ہے، لہٰذا زیادہ دیر گفتگو نہیں ہوں گی، بس جو اپنی محفل ہے روزانہ کی طرز پر کچھ باتیں عرض کر کے انشاءاللہ الرحمن جو ہے میں بھی آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ آئیے سب سے پہلے ایک کلام جو کہ مشہور زمانہ کلام ہے، اور لوگ جو ہے اس کلام کی فرمائش بھی کرتے رہتے ہیں، اس کلام کے کچھ اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ فاصلوں کو خدا را مٹا دو،
जालियों पर निगाह जमी है, रुख से पर्दा अब अपने हटा दो, जालियों पर निगाह जमी है, जालियों पर निगाह जमी है। अल्लाह फासलों को खुदा रा मिटा दो। फासलों को खुदा रा मिटा दो, जालियों पर निगाह जमी है, जालियों पर निगाह जमी है। अपना जलवा इसी में करा दो, जालियों पर निगाह जमी है, जालियों पर निगाह जमी है। गौसुल आज़म हो, गौसुल वरा हो, गौसुल आज़म हो, गौसुल वरा हो, नूर हो नूर सल्ले अला हो, क्या बयां आपका मर्तबा हो, दस्तगीर और मुश्किल कुशा हो, आज दीदार अपना करा दो, जालियों पर निगाह जमी है, जालियों पर निगाह जमी है। रात है मेरी कश्ती किनारे लगा दो, जालियों पर निगाह जमी है, जालियों पर निगाह जमी है। रुख से पर्दा अब अपने हटा दो, जालियों पर निगाह जमी है। और एक मुजरिम सियाहकार हूँ मैं, एक मुजरिम सियाहकार हूँ मैं, हर खता का सज़ावार हूँ मैं, मेरी चारों तरफ है अंधेरा, मेरी चारों तरफ है अंधेरा, रोशनी का तलबगार हूँ मैं, एक दिया ही समझ कर जला दो, जालियों
پر نگاہ جمی ہے، جمی ہے، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، فاصلوں کو خدا را مٹا دو، جالیوں شدت غم سے گھبرا گیا ہوں، شدت غم سے گھبرا گیا ہوں، اب تو جینے سے تنگ آ گیا ہوں، ہر طرف آپ کو ڈھونڈتا ہوں، اور ایک ایک سے یہ پوچھتا ہوں، کوئی پیغام ہو تو سنا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، جمی ہے، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، فاصلوں کو خدا را مٹا دو، جالیوں پر نگاہ وجد میں آئے گا سارا عالم، وجد میں آئے گا سارا عالم، جب پکارے گے یا غوث اعظم، وجد میں آئے گا سارا عالم، جب پکارے گے یا غوث اعظم، وہ نکل آئیں گے جالیوں سے، وہ نکل آئیں گے جالیوں سے، اور قدموں میں گر جائیں گے ہم، پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، جمی ہے، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، اور سن رہے ہیں وہ فریاد میری، سن رہے ہیں، سن رہے ہیں، سن رہے ہیں وہ فریاد میری، خاک ہوگی نہ برباد میری، سن رہے ہیں، سن رہے ہیں وہ فریاد میری،
خاک ہوگی نہ برباد میری، میں کہیں بھی مروں شاہ جیلا، میں کہیں بھی مروں شاہ جیلا، روح پہنچے گی بغداد میری، مجھ کو پرواز کے پر لگا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، جمی ہے، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے۔ اور آخری شعر، فکر دیکھو خیالات دیکھو، فکر دیکھو دلوں کو خدا را مٹا دو، رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، اپنا جلوہ اسی میں کرا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، جمی ہے، جالیوں پر نگاہ جمی ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جشن سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ میں ہم اور آپ حاضر آئے ہیں۔ سرکار غوث دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کا بہتر بدلہ دنیا و آخرت میں ہم تمام کو عطا فرمائے۔ خوشی بڑی ہے کہ بڑوں کی محفل میں حاضر آئے ہیں، اور تکلیف اس بات پر کہ اتنی پیاری محفل ہو کر بھی لوگوں کا عطا پتہ نہیں۔ خیر، سب اللہ کی مرضی مصلحت ہے۔ دنیا میں
اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی رہبری و رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں کو مبعوث فرمایا، کتابیں نازل فرمائی۔ ہر دور میں انبیاء آتے رہے اور اللہ کے بندوں کو راہ حق کی طرف گامزن کرتے رہے۔ دنیا میں ہم اور آپ آئے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے انسان بنایا ہے نا۔ انسان بننا ایک مرتبہ ہے۔ کیا ہے؟ مرتبہ ہے۔ اس لیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات میں، تمام مخلوقوں میں اشرف ہے، بہتر ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان یہ ایک مرتبہ ہے۔ پھر انسانوں میں ہر کوئی برابر نہیں ہے نا۔ انسانوں میں اہل اسلام ہیں، اسلام کے راستے پر چلنے والے ہیں، اسلام لانے والے ہیں، اسلام سے منسلک ہیں، وہ دوسروں سے افضل، وہ دوسروں سے بہتر۔ پھر مسلمانوں میں بھی ہر کوئی برابر نہیں، مسلمانوں میں بھی ہر کوئی برابر نہیں۔ جو مسلمانوں میں اللہ کے نیک بندے ہیں وہ عام بندوں سے افضل ہیں، یعنی اولیاء اللہ، نیک بندے سے مراد تقوی شعار سے مراد اولیاء اللہ۔ پھر اولیاء اللہ سے بھی افضل، اولیاء میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں، کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی غوث ہے نا۔ اولیاء اللہ سے بھی افضل نبیوں کی جماعت ہے، نبیوں سے بھی افضل رسول ہیں، رسولوں میں بھی جو اولو العزم ہیں وہ ان سے درجے میں افضل ہیں۔ اور جہاں جا کر کے انبیاء کی جہاں حدیں ختم ہوتی ہے وہاں سے میرے مصطفیٰ کی ابتدا ہے۔ جہاں جا کے سب کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ابتدا ہے، شروعات ہے۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر بتا رہا ہے کہ عام سے اولیاء بہتر، اولیاء سے انبیاء بہتر، انبیاء سے رسول بہتر، اور رسولوں میں سب سے اعلیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات۔ اب ہم اور آپ یہاں پر تذکرہ کرنے آئے ہیں اولیاء کا، سرکار بغداد کا، ہے نا۔ اولیاء اللہ کی جو جماعت ہے وہ لوگ تقوی شعار لوگ ہوتے ہیں۔ کون لوگ ہوتے ہیں؟ پرہیزگار، متقی۔ دیکھیے ہر پیر صاحب کے یا ولی کے مرید ہوتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں مرید۔ تو کچھ اللہ والے کے مرید صرف دیکھا جائے تو زیادہ تر عالم لوگ ہوتے ہیں، ہے نا۔ ابھی حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے جو خلیفہ و مریدین ہیں آپ دیکھیں، زیادہ تر علماء اکرام ان کے مرید پائیں گے آپ۔ فی زمانہ جیلانی میاں سرکار کو دیکھ لیں، علماء اکرام سے ان سے جڑے ہوئے ہیں، ہے نا۔
تو اللہ والے کے جو ہیں وہ کچھ ایسے اللہ والے ہیں کہ جن کے علماء زیادہ مرید ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے عام لوگ زیادہ مرید ہیں، علماء کم ہیں، کچھ ایسے پیر صاحب ہیں جن کے فقیر لوگ زیادہ مرید ہیں، غریب لوگ، کچھ ایسے ولی اللہ بھی گزرے ہیں جن کے بادشاہ حکمراں بڑے بڑے لوگ زیادہ مرید ہیں، ہے نا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پیر صاحب کے غریب لوگ مرید، کچھ پیر صاحب کے امیر لوگ مرید، کچھ پیر صاحب کے عالم لوگ مرید، کچھ پیر صاحب کے عام لوگ مرید، مگر ہم جن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں، قطب الاقطاب غوث الاقواس سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مریدوں میں علماء کی جماعت ہے، سبحان اللہ، محدثین کی جماعت ہے، سبحان اللہ، مفسرین کی جماعت ہے، سبحان اللہ، بڑے بڑے عمراء وزراء کی جماعت ہے، سبحان اللہ، غریب بھی آپ کے ہیں، سبحان اللہ، امیر بھی آپ کے ہیں، سبحان اللہ، عام بھی آپ کے ہیں، سبحان اللہ، اور خاص بھی آپ کے مرید ہیں، سبحان اللہ۔ ہمارے ایک ایسے بزرگ جن کو سبھی مکاتب فکر کے لوگ مانتے ہیں، محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی، یہ خود جو مرید ہیں وہ سرکار غوث پاک کی آل میں جو بزرگ ہیں ان سے مرید ہے، سبحان اللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سرکار غوث پاک سے بڑے بڑے عمراء بھی مرید ہیں، غریب بھی مرید ہیں، بادشاہ بھی مرید ہیں، عالم بھی مرید ہیں، اور عام لوگ مرید ہیں، سبحان اللہ۔ وہ سرکار غوث پاک ہے، اور مرید تو مرید ایسے مرید کہ اللہ اکبر، سب بڑے بڑے اکابر ان سے جڑنے کے لیے، ان سے جڑنے کے لیے، ان سے فیض پانے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آپ جانتے کہ علم کا ایک کوہ ہمالا ہے، علم کے بڑے پہاڑ ہیں آپ، مرجع العلماء، وقت کے مجدد، مگر جب سرکار غوث پاک کی بات آتی ہے تو آپ فرماتے ہیں تجھ سے در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گلے میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا۔ سنائی پڑ رہی آپ لوگوں کو؟ پیچھے والے ذرا قریب آ کے بیٹھ جائیے، قریب آ جائیے تھوڑا سا، تاکہ مجھے آواز ذرا کم لگانی پڑے، ہے نا؟ قریب آ جائیے، مل کے بیٹھیے، تھوڑا ٹھنڈ کا موقع بھی تو گرمی بھی لگیں گی اور تھوڑا اچھا بھی لگے گا، ہے نا؟ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار اعلیٰ فرماتے، کیا فرماتے ہیں؟ تجھ سے در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گلے میں بھی رہے دور کا ڈوڑا تیرا۔ تو سرکار غوث پاک سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ یہ کہ بڑے بڑے اکابر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے نظر آ رہے ہیں، ہے نا؟ سرکار بغداد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی حالات اور آپ کی سیرت مبارکہ، سرکار غوث پاک کے حالات اور آپ کی سیرت مبارکہ آج مسلسل کئی دنوں سے ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں، ہے نا؟ سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کا علم، آپ کا حلم، آپ کی بردباری، آپ کا اخلاق اتنا بلند و بالا تھا کہ لوگ آپ کی بارگاہ میں آنے اور آپ کی بارگاہ میں آنے کے بعد، آپ سے مستفیض ہونے کے بعد جب جاتے تو دل کی دنیا، دل کی کیفیت بدل جاتی تھی، ہے کہ نہیں؟ میں نے جمعہ کی تقریر میں بھی کہا تھا کہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ولی، والدہ بھی ولیہ، آپ بھی حسنی حسینی سید،
آپ کے نانا جان بھی ولی، آپ بھی مادرزاد ولی، مگر اس کے باوجود آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے بغداد تشریف لے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ہے نا۔ میں نے واقعہ نہیں بیان کرنا ہے، صرف ایک بات آپ کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ بات اس لیے میرے ذہن میں آئی کہ بھائی اتنا بڑا مجمع، اتنا بڑا پروگرام، سرکار بغداد لانو کی محفل، مگر لوگ باہر ادھر ادھر بیٹھے ہیں، آنے کو تیار نہیں ہے نا۔ دیکھیے انسان خطا کا پتلا ہے، کیا ہے؟ خطا کا پتلا ہے۔ گنہگار ہو جائے، گناہ ہو جائے کوئی بات نہیں، توبہ کر لے، ہے نا۔ گناہ اگر ہو گیا ہے تو توبہ کر لے، گناہ سے بچنا چاہیے، لیکن اگر ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کر لینی چاہیے۔ لیکن جو گناہ کر کے گناہ پر اڑے رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل سے حیا نام کی چیز ختم ہو چکی ہے۔ کیا ختم ہو چکی ہے؟ زور سے بولے آپ لوگ، کیا ختم ہو چکی ہے؟ حیا نام کی چیز کے دل سے کیا ہو چکی ہے؟ دیکھیں آپ، سرکار بغداد پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ڈاکو نے کہا کیا ہے؟ تو کہا کہ میرے بغل میں 40 اشرفیاں سلی ہوئی ہیں۔ ڈاکو کے سردار نے کہا بلاؤ، اس بچے کو بلایا گیا، جب چیرا کپڑے کو دیکھا کہ واقعی 40 اشرفیاں موجود تھی۔ ڈاکو نے کیا کہا کہ اے عبد القادر جیلانی، آپ چاہتے تو چھپا سکتے تھے ان اشرفیوں کو، آپ نے چھپایا کیوں نہیں؟ سرکار بغداد فرماتے کہ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے، عہد لیا ہے، اور میں اپنی ماں کا وعدہ توڑ نہیں سکتا۔ وہ ڈاکو گنہگار تھا، ڈاکو تھا، لٹیرا تھا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے دل میں ایک چیز تھی، اور اسی چیز کا نام ہے حیا۔ کیا نام ہے؟ حیا۔ غیرت اس کے سینے موجود تھی۔ اگر غیرت نہ ہوتی تو کہتا ٹھیک ہے لاؤ اشرفیات دے دو، گھر کو جاؤ، لیکن غیرت تھی زندہ، تو کہا اے عبد القادر، تم کو اپنی ماں کا عہد یاد ہے، لیکن میں آج سالوں سے اپنے پروردگار سے کیا ہوا وعدہ توڑ رہا ہوں، وعدہ خلافی کر رہا ہوں، لہٰذا اے عبد القادر، میں تمہارے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں اور بیعت کرتا ہوں، اور تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا تم سے وعدہ کر لے رہا ہوں۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ غیرت ان کا جو ہے، ضمیر ان کا زندہ تھا۔ کیا تھا؟ حیا اس کے اندر باقی تھی۔ اگر حیا باقی نہ ہوتی تو عبد القادر جیلانی سے مال لیتا نہ چھوڑ دیتا۔ اسی حیا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ حیا بڑی چیز ہے، حیا بہت بڑی چیز ہے۔ دل میں غیرت ہوں گی نا، حیا ہوں گی نا، تو وہ انسان گناہ کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ آج فلسطین پر ظلم ہو رہے ہیں، مارا جا رہا ہے، بمباریاں ہو رہی ہے، نہ جانے کیا کیا تکلیفیں وہاں کے لوگوں کو دی جا رہی، برداشت کر رہے ہیں، لیکن ہماری غیرتیں کیا ہو گئی ہیں؟ مجروح ہو چکی ہیں۔ ہم بس یہیں بیٹھے بیٹھے حضرت آیت کریمہ پڑھ دو، حضرت تلاوت کر دو، حضرت اجتماعی دعا کر دو، ہم یہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے ارد گرد میں جتنے بھی ممالک ہیں وہ سب مسلم ممالک ہیں۔ لبنان کو دیکھیں آپ، سیریا کو دیکھ لیں آپ، ایجپٹ کو دیکھ لیں آپ، فلسطین کو دیکھ لیں آپ، ارد گرد جتنے، ترکی کو دیکھ لیں آپ، جتنے وہ آپ عرب کو دیکھ لیں آپ، یہ تمام تر ممالک جو ہیں وہ سب مسلم ممالک ہیں۔ سب خاموش تماشا دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کے بندوں کے اوپر بمباری کر کے بچوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو مارا جا رہا ہے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ ہماری غیرت مجروح ہو چکی ہے، ہماری غیرت مجروح ہو چکی ہے۔ اگر غیرت زندہ ہو، آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم چلے گا عرب کے لوگوں کا حال کیا تھا۔ غیرت اس قدر تھی کہ اگر کسی بات پر اڑ جاتے تھے، جان دینا گوارا کرتے تھے، لیکن اس کام کو کرنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کی غیرت تھی، لیکن آج ہماری غیرت مجروح ہو چکی ہے، مر چکی ہے۔ حیا نام کی چیز ہمارے اندر موجود سنائی پڑ رہی ہے؟ آپ لوگ آواز آ رہی ہے؟ ہاں، زور سے بولتے رہیے۔
اس لیے کہ آپ لوگ اندر اندر سو جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا مجھے، اس لیے کہ مجھے دکھ نہیں رہا ہے کون کہاں کیا کر رہا ہے. آپ لوگ بولیں گے تو لگے کہ ہاں آپ لوگ جو ہے جاگ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ماشاءاللہ، ہے نا. اس لیے کہ زور سے بولنا پڑ رہا ہے مجھے، مائک نہیں ہے. آپ ساتھ دیجیے انشاءاللہ. اگر آپ ساتھ دیں گے تو میں کئی گھنٹے تک بولنے کو تیار ہوں. بس ساتھ آپ کا دیں، ساتھ دیں گے انشاءاللہ. زور سے کہیں سبحان اللہ. عرض یہ کر رہا تھا کہ حیا بڑی چیز ہے. حیا جو ہے یہ بڑی چیز ہے. حیا حدیث پاک میں ہے الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. حیا کیا ہے؟ ایمان کا ایک حصہ ہے. آج ہم گناہ کر کے بھی اڑ جا رہے ہیں، گناہ کر کے بھی اکڑ جا رہے ہیں. گناہ کرنے کے باوجود ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے سینے سے حیا ختم ہو چکی ہے. آج ماں باپ ایک جگہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، باپ بیٹے سب مل کے موبائل دیکھ رہے ہیں، ایک ساتھ ننگی تصویر دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے سینوں سے حیا ختم ہو چکی ہے. باپ کے سینے سے، ماں کے سینے سے، بیٹے کے سینے سے، بیٹی کے سینے سے، بھائی کے سینے سے، سب کے سینوں سے حیا نام کی چیز ختم ہو چکی ہے. آپ تاریخ پڑھیں، تاریخ پڑھنے کی ضرورت نہیں، دور جانے کی ضرورت نہیں. ابھی آپ 2-4 سال 20 سال پہلے پیچھے آپ چلے جائیں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ جب باپ سگریٹ پیتا یا بڑوں سے بات کرتا تو بیٹا وہاں پر کھڑا بھی نہیں ہوتا تھا. یہ حال تھا پہلے. لیکن آج حال یہ ہے باپ الگ گٹکا کھا رہا ہے، بیٹا الگ گٹکا کھا رہا ہے. اس کی بھی بیمل چل رہے ہیں، اس کے بھی بیمل چل رہے ہیں. باپ بھی چلا رہا ہے، بیٹا بھی چلا رہا ہے. الٹا باپ بیٹے سے مانگ رہا ہے لا 2 دانے ذرا مجھے دے دو ذرا سے ہی، آج میرے پاس ختم ہو چکا ہے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ حیا نام کی چیز ہمارے سینوں سے نکل چکی ہے. حیا اگر سینے میں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا. اور اگر حیا نام کی چیز سینے سے نکل چکی، غیرت ختم ہو چکی، پھر تم گناہ پہ گناہ کرتے رہو گے مگر تمہیں توبہ کی توفیق. ایک شخص، آپ ایسے بولتے چلے رہے، نہیں میں دلیل بھی دے رہا ہوں. دیکھیں ایک شخص، توجہ آپ لوگوں کی، ایک شخص چوری کرنے کے لیے ایک گھر میں گھسا. چوری کرنے کے لیے ایک گھر میں گھسا. جب چوری کر کے پوٹلی پوری باندھ لیا، نکلنا چاہ رہا تھا، گھر والے جگ گئے. گھر والے کیا کر لیے؟ جب وہ جاگ گئے تو یہ پوٹلی چھوڑ کے بھاگا. ظاہر سی بات ہے جان بچی تو لاکھوں پائے، ہے نا. لوٹ کے بدھو گھر کو آئے، ہے نا. تو جب پوٹلی بولا بابا جان بچ سکتی ہے تو پوٹلی کو پھینکا اور بھاگا. 2 نوجوان تھے وہ ان کے پیچھے بھاگے، دونوں بھائی جو ہے اس کے پیچھے بھاگے. اب یہ چور بھاگ رہا، بھاگتے بھاگتے اس کو ایک مسجد نظر آئی. کیا نظر آئی؟ مسجد کی دیوار ذرا چھوٹی تھی. مسجد کی دیوار چھوٹی تھی. کود کر کے اس پار چلا گیا، کود کر کے اس پار چلا گیا، یعنی مسجد کے اندر چلا گیا. اور جانے کے بعد نیت باندھ لی. جانے کے بعد کیا کیا؟ نیت باندھ لی. اب دونوں بھائی آئے مسجد کے پاس، دیکھا تو گیا کہاں؟ پریشان. ایک نے کہا دیکھو دیوار چھوٹی ہے، کود کے مسجد میں گیا ہوگا. جا کے دیکھا تو واقعی ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے. چھوٹے بھائی نے کہا کہ یہی ہوگا، اسے پکڑا جائے. بڑے نے کہا بدتمیز کیا باتیں کر رہا ہے، یہ تہجد گزار ہوگا، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھ رہا ہوگا. ہاں نمازی آدمی کو چوری کا الزام ڈالنا کتنا بڑا گناہ ہے. چلو واپس چلتے ہیں، یہ گنہگار نہیں، یہ چور نہیں ہو سکتا، چلو واپس چلتے ہیں. وہ دونوں واپس چل گئے. وہ جو چور نماز پڑھ رہا تھا، وہ جو چور نماز پڑھ رہا تھا سجدے میں گیا اور جا کر کہا مولا جو چور تیری بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو جائے تو اسے بھی بچا لیتا ہے. جو چور تیری بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو جائے مولا تو اسے بھی بچا لیتا ہے. اے مولا مجھے معاف فرما دے، آج کے بعد میں کبھی چوری نہیں کروں گا، میرے گناہ کو معاف فرما دے. میں صدق دل سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، مولا میری توبہ قبول فرما لے. اب سوچنے والی بات یہ ہے، چور جب وہ دونوں بھائی چلے گئے تھے، چور چاہتا تو نکل کے گھر کو جاتا، بچ گئی میری جان، ہے کہ نہیں ہے؟ جاتا کہ نہیں جاتا؟ گھر. اگر غیرت نہ ہوتی تو کہاں جاتا؟
گھر کو جاتا. حیا نہ ہوتی تو کہاں جاتا؟ گھر کو جاتا. مگر حیا اس کے سینے موجود تھی. بھلے وہ چور تھا، گنہگار تھا، لیکن حیا سینے موجود تھی. حیا آئی مولا تیری بارگاہ میں، جو ایسے ہی کھڑا ہو جائے تو اسے بھی بخش دیتا ہے، تو اسے بھی معاف کر دیتا ہے، تو اسے بھی بچا لیتا ہے. اگر میں صدق دل سے توبہ کر کے تیری بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں تو میرا کیا ہوگا؟ وہ اسی حیا نے اس بدکار کو، گنہگار کو نیکوکار کی فہرست میں شامل فرما دیا. تو پتہ یہ چلا گنہگار اگر بندہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں، گنہگار اگر ہو جائے تو کوئی بات نہیں، مگر بے حیا نہیں ہونا. کیا نہیں ہونا؟ بے حیا نہیں ہونا. میں نے کہا بے حیا کسے کہتے ہیں؟ جو گناہ کر کے گناہ میں اڑ جائے، اکڑ جائے. نیکوں کی مجلس میں سے اپنے آپ کو دور رکھے، غوث پاک کی محفل سے اپنے آپ کو دور رکھے، دنیاوی باتوں میں ملوث ہو جائے، دین سے اپنے آپ کو بچائے رکھے. دین سے جس کا کوئی سروکار نہیں، وہ صرف گنہگار نہیں بلکہ وہ بے حیا ہے. اس کے اندر حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر حیا ہو تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق عطا فرماتا ہے. ہے ایسے لوگ بھی بے حیا قسم کے لوگ ہیں. آپ دیکھیں ان کو، جب گھر میں تکلیف ہوگی تو پھر اللہ یاد آئے گا. تکلیف کوئی ہوئی تو پھر مسجد میں ہی ملے گا آپ کو 24 گھنٹے. پھر وہ مسجد کے کبوتر بن جائیں گے. جیسے کبوتر میں لگاتے چھتا، گٹر گو کرتے رہتے ہیں، پھر ایسے ہی دن بھر بس تسبیح پھیرتے رہتے ہیں، ہے نا. جیسے ہی کام ہوا تو پھر ختم. مطلب یہ بے حیائی ہے، یہ بے غیرتی ہے. اپنے وقت کے لیے، اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ دنیا والوں کا ملا سکتے ہو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں نہیں. اس لیے جو دین سے جڑتا ہے، جو دینی محفل سے جڑتا ہے، جو اللہ والوں سے جڑتا ہے، اس کے اندر حیا کی رمق باقی ہے. اس کے اندر حیا کی رمق باقی ہے. اور حیا جب انسان کے دل میں صحیح طریقے سے آ جائے نا، وہ انسان ہر برے کام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. ہر برائی سے، ہر برے کام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. میں یہ تمہیدی جملے باتیں کر رہا ہوں تاکہ کچھ باتیں ہمارے ذہن میں اترے. ایک آدمی اگر نیکوکاروں سے دوستی کر لے، نیکوکاروں کے صف میں آ جائے، یا اس کے اندر حیا کے ذرے کچھ باقی ہوں، اور وہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ایک بادشاہ گزرے ہیں پہلے، شاہ مظفر نام سے. ان کے یہاں گھوڑے تھے. پہلے لڑائی وغیرہ بھی گھوڑوں کے ساتھ، گھوڑوں پہ بیٹھ کے ہوتی تھی نا، جنگیں وغیرہ ہوتی تھی وہ گھوڑوں پہ بیٹھ کے ہوتی تھی، گھوڑوں کی سواری ہوتی تھی. تو ان کے ازدبل میں بہت بڑا ازدبل تھا گھوڑوں کے رکھنے کی جگہ، اور اس ازدبل میں جو ہے ایک سے ایک زبردست قسم کے گھوڑے، ہے نا، زبردست نسلوں کے گھوڑے تھے. ایک بار ایک زبردست گھوڑا وہ بیمار پڑ گیا. جب بیمار پڑ گیا تو ڈاکٹر بلایا گیا، طبیب وغیرہ آئے، ڈاکٹر آئے. تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کو شراب پلایا جائے. گھوڑے کو شراب پلائیں گے، اس کے پیٹ میں ایسی بیماری پیدا ہو گئی ہے، اس کو شراب پلایا جائے گا تو گھوڑا ٹھیک ہو جائے گا. اب اس کو گھوڑے کو شراب پلا دیا گیا، گھوڑے کو شراب پلا دیا گیا، گھوڑا ٹھیک ہو گیا. جب شراب پلایا گیا تو جو ان کے سپہ سالار وغیرہ تھے انہوں نے بادشاہ کو بتایا نہیں. گھوڑا ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد بتایا کہ حضور ایسا گھوڑے کو ایسی بیماری لگ گئی تھی، شراب پلایا تو گھوڑا ٹھیک ہو گیا. اب شاہ مظفر کو کہیں جانا تھا تو وہی گھوڑا پیش کیا کہ حضور آپ اس گھوڑے پہ بیٹھ جائیے. آپ نے کہا نہ، جس گھوڑے کو شراب پلایا جائے میں اس گھوڑے کی سواری نہیں کر سکتا. بات سن رہے ہیں آپ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے ہمارے؟ کیا فرمایا؟
جس گھوڑے کو شراب پلایا جائے اس گھوڑے پر میں سوار نہیں ہو سکتا، اس کی سواری نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ، ہمارے بڑوں کا طریقہ رہا، وقت کے بادشاہوں کا طریقہ رہا کہ وہ سفر بھی کرتے تو جس سواری پر سفر کرتے وہ سواری بھی حرام کاموں سے، حرام چیزوں سے بچا رہے۔ اللہ ہاں؟ اور آج ہمارا حال دیکھیں، شراب کے نشے میں ہمارے نوجوان دھت رہتے ہیں۔ آج میں نے سنا اسی محلے کے حوالے سے، ایسے نوجوان ہیں جو شام کے وقت شراب پی کے گھر میں آتے ہیں اور گالی گلوچ شروع رہتا ہے نا؟ اور ابھی تو آپ سروے سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی تو 70% مسلمان شراب میں لگے ہوئے ہیں۔ شراب جو کہ حرام ہے، شراب جو کہ حرام ہے، ہمارا اس سے لگاؤ اتنا بڑھ گیا کہ اللہ کی پناہ۔ اور یہ چیزیں کیوں ہوتی ہے؟ حیا جب دل سے نکل جاتی ہے تو ہوتی ہے۔ اس لیے دل میں حیا کو جگہ دی ہے۔ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حیا رہیں گی تو عورت کے اندر پردہ رہے گا، حیا رہیں گی تو بچے کے اندر ماں باپ کا ادب رہے گا، حیا رہیں گی تو بچہ بڑوں کا ادب کرے گا، حیا اندر موجود ہوں گی تو بچہ کسی بڑے کے ساتھ گالی گلوچ نہیں کرے گا، حیا ہوں گی تو بچے کو اپنے ماں باپ کا، چچا کا، خالو کا، خالہ کا، سب کا حق اور سب کی اہمیت اور سب کے تعلق سے معلوم ہو کس کا کون سا مرتبہ ہے نا؟ تو خیر، بات میری کہاں سے کہاں چلی گئی؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جو تعلیم دی ہے وہ تعلیم حیا کی تعلیم ہے۔ وہ تعلیم جو آپ نے دی ہے وہ اپنے اخلاق و کردار سے لوگوں کو سنوارنے کی تعلیم ہے نا؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری کرامتیں دکھائی ہے نا؟ بہت ساری کرامتیں، اتنی کرامت بیان کرتے ہم تھک جائیں گے، لیکن کرامتیں ختم نہیں ہوں گی۔ آپ نے بارہا سنا ہے نا؟ سرکار غوث پاک کے حوالے سے فرمایا گیا کہ آپ کی کرامتیں ایسی جس طریقے تسبیح کا دانہ جو دانہ تسبیح کی رسی کو توڑ دو ایک کے بعد ایک دانے گرتے رہتے ہیں، ویسی آپ سے کرامتوں کا زور ہوتا رہا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے سنا ہے سرکار بغداد اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کیا ہے نا؟ تو ہم یہ سب بولتے ہیں تو بہت سے لوگوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، مردے کو زندہ کرنا امپوسیبل ہے۔ میں نے کہا آپ تاریخ پڑھو تو آپ کو معلوم چلے گا، قرآن پڑھو تو معلوم چلے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ مٹی کا پرندہ بناتے تھے، اس پہ پھونک مارتے تھے، وہ اڑنے لگتا تھا۔ قرآن مجید میں موجود ہے نا؟ کہتے ہیں زندہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، مردے کو زندہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تو پھر کیسے جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام دیا، یہ مرتبہ دیا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ فرمایا۔ اندھے کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے تھے، اندھا شفا پا جاتا تھا، کوڑی پر دم کر دے کوڑی کا مرض ٹھیک ہو جاتا تھا۔ یہ ساری چیزیں، یہ تمام در چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوا ہے، اور آگے اگر آپ پڑھیں گے تو یہی چیزیں، بہت ساری چیزیں اولیاء کرام سے بھی ہوا ہے۔ سبحان اللہ، جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارگاہ کا وہ وزیر تھا، آپ کی امت کا ایک ولی جسے دنیا آصف برخیہ کے نام جانتی ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بلقیس کا تخت لانا ہے، بہت بڑے بڑے جن تھے، کون لائے گا؟ بڑا خبیر جن بولا کہ میں لاؤں گا۔ کب تک لاؤ گے؟ یہ آپ کی محفل ہے، جب برخاست ہو جائیں گی تو سب لے کے آ جاؤں گا۔ کہا نہیں اور جلدی چاہیے، کہا اتنی طاقت میرے میں نہیں ہے۔ حضرت آصف برخیہ ولی کامل، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے ولی، انہوں نے کہا حضور میں لاؤں گا۔ کیا کہا کہ حضور
میں لاؤں گا۔ کہا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو آپ کے سامنے لا کے حاضر کر دوں گا۔ قرآن مجید میں موجود ہے، قرآن مجید میں یہ ذکر موجود ہے۔ اور کیا حضرت آسیہ برقیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ سبا کا، بلقیس کا وہ تخت جو ملک سبا میں تھا، 7 قبروں کے اندر بند تھا، اور اتنا بھاری تخت اسے پلک جھپکنے سے پہلے لا کر کے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر فرما دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام کے امت کے ایک ولی کے اندر اتنی طاقت ہے تو پھر سرکار کے نواسے غوث اعظم کے اندر کتنی طاقت ہوگی؟ سبحان اللہ۔ قرآن میں موجود ہے۔ جب ان کے اندر اتنی طاقت ہو سکتی ہے تو پھر سرکار کی امت کے ولی کی طاقت کے کیا کہنے؟ اور کیوں نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضور حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں، یعنی غوث اعظم کی محفل میں آئے، سرکار غوث پاک واعظ فرما رہے ہیں، محفل میں آئے ہیں سننے کے لیے نہیں۔ کل کو کوئی یہ نہ کہے غوث پاک کی تقریر سننے کے لیے حضور اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، سننے کے نہیں۔ جب کبھی چھوٹا تقریر کرے کوئی مثال بڑے آ جائیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑے چھوٹے کو شاباشی دینے کے لیے ہوتا ہے نا۔ ہمارے بچے جب چھوٹے بچے اس تقریر کرتے ہیں تو ماں باپ خوش رہتے ہیں، واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، استاد بھی خوش، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بڑا اچھا بچے نے کیا، ایک تعریف ہوتی ہے۔ سرکار غوث پاک واعظ فرما رہے ہیں، حضور تشریف لا رہے ہیں، سبحان اللہ، ساتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے موسیٰ ذرا یہ تو بتاؤ میرے بھائی کہ تمہاری امت میں میرے اس لاڈلے کی طرح کوئی ولی ہے؟ تمہاری امت میں میرے اس لاڈلے کی طرح کوئی ولی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اے اللہ کے مقدس نبی، نہیں، میری امت میں آپ کے اس لاڈلے غوث پاک کی طرح کوئی ولی نے موجود نہیں تھا۔ اللہ اکبر، یہ سرکار غوث پاک کی شان ہے، سبحان اللہ، یہ ان کا مقام ہے، سبحان اللہ۔ اور سرکار غوث پاک دم میں کرامتوں کا ظہور آپ سے، سبحان اللہ۔ وہ ایک گاؤں میں ایک عیسائی اور ایک مسلمان میں جھگڑا ہو رہا تھا آپس میں، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے نبی بہتر، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے نبی بہتر۔ حضرت سرکار غوث پاک کا گزر ہوا، کیوں جھگڑا کر رہے ہو بھائی؟ یہ کہہ رہے ہمارے نبی بہتر، یہ کہہ رہے ہمارے نبی بہتر۔ سرکار غوث پاک نے اس عیسائی سے فرمایا، ذرا یہ تو بتاؤ تم کس وجہ سے اپنے نبی کو بہتر کہتے ہو؟ تو اس عیسائی نے کہا، بات دراصل یہ ہے ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے، سبحان اللہ، تم بِإِذْنِ اللَّهِ کہتے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا، مٹی کی صورت بنا کر کے، پرندے کی صورت بنا کر کے اس پہ دم مارتے تو پرندہ اڑنے لگتا تھا، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، اللہ اکبر۔ سرکار بغداد فرماتے ہیں، بس اتنی سی بات کہا، اچھا سنو، میں نبی نہیں ہوں بلکہ میں نبی کے غلاموں کا ایک ادنا سا غلام ہوں، اگر تم کہو تو میں مردے کو زندہ کر دوں تو کیا تم مان لو گے کہ ہمارے نبی کی شان بڑی افضل و اعلیٰ شان ہے، عرف و اعلیٰ شان ہے؟ اس نے کہا یہ بڑی اچھی بات ہے، اگر آپ مردے کو زندہ کر دیں گے تو میں مان لوں گا کہ واقعی آپ کے نبی افضل ہیں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، چلو مجھے لے کر کے کسی قبرستان میں، کسی پرانی قبر کے پاس لے کر کے چلو۔ ایک قبرستان میں لے کر کے گئے، پرانی قبر ہے۔ سرکار بغداد فرماتے ہیں، اس قبر میں جو لیٹا ہے وہ ایک گویہ ہے، گانے والا ہے، تم بتاؤ اگر تم کہو تو میں اسے زندہ کر دوں۔ پتہ یہ چلا سرکار غوث پاک زمین کے اوپر رہ کر کے زمین کے اندر والے کو دیکھ رہے ہیں کہ اس قبر کے اندر کون ہے اور جو گیا ہے وہ کیا کام کرتا تھا۔ سرکار غوث پاک وہ بھی جانتے ہیں، ارے نادانو، جب غوث پاک کے علم کا یہ عالم ہے تو نبی پاک کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ جب سرکار غوث پاک زمین کے اوپر رہ کر کے زمین کے اندر کو دیکھ رہے ہیں، جب سرکار غوث پاک زمین کے اوپر رہ کر کے زمین کے اندر والے کی حالات کو معلوم کر رہے ہیں، جب سرکار غوث پاک کے علم غیب کا یہ عالم ہے تو نبی کونین کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا۔ شاعر کہتا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی کھولی، ارے مختار کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔
آج یہ لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں، معاذ اللہ، نبی کو علم غیب نہیں۔ ارے سرکار جا رہے ہیں، جاتے جاتے رک گئے، ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا، دیکھنے کے بعد کھجور کے ٹہنی کو لیا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھے اس قبر میں گاڑ دیا، آدھے اس قبر میں گاڑ دیا۔ صحابہ حیران ہے، یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا؟ اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا، آپ نے ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا، کھجور کی ٹہنی کو لیا، 2 ٹکڑے کیے، آدھے اس قبر میں گاڑ دیا، آدھے اس قبر میں گاڑ دیا، کیا کیا آپ نے؟ یہ کون سا عمل ہے؟ کیا بات ہے؟ سرکار فرماتے سبحان اللہ، آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو، جب میں نے ادھر دیکھا اس قبر والے پر بھی عذاب ہو رہا تھا، ادھر دیکھا اس قبر والے پر بھی عذاب ہو رہا تھا، دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، میں نے کھجور کی ٹہنی کو لیا، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، آدھا اس قبر میں گاڑ دیا، آدھا اس قبر میں گاڑ دیا، جب تک یہ کھجور کی ٹہنی ہری رہے گی ذکر کرتی رہے گی، اور جب ذکر کرتی رہے گی تو ذکر خدا کی وجہ سے اس قبر والے پر جو عذاب ہو رہا ہے اس عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ اب سرکار ادھر دیکھے معلوم ہو گیا کہ کون ہے، ادھر دیکھے معلوم ہو گیا کون ہے، زمین کے اندر عذاب ہو رہا ہے، مصطفیٰ کو یہ بھی پتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے رسول اللہ ان کو عذاب کیوں ہو رہا تھا، کس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا؟ بات تو یہاں ہے نا حضور، عذاب کس لیے ہو رہا تھا، عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ آقا فرماتے ہیں ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور ایک جو ہے دوسروں کی غیبت بہت کیا کرتا تھا۔ آج غیبتیں بہت ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، چغلی بڑی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، اس کی غیبت اس کی غیبت، بازار میں بیٹھ جائے تو سب پورے گھرانے والوں خاندان والوں کا بالکل بایو ڈاٹا لا کے نکال کے باہر رکھ دیتے ہیں۔ یہ بات ہو وہ آدمی کیسا ہے، اب آپ ان سے سنو کہ وہ آدمی کیسا ہے، اس کی اماں ایسی ہے، اس کے بابا ایسے ہیں، بہنا ایسی ہے، بھائی ایسے ہیں، رشتہ دار ایسے ہیں، کھانے کو کھانا نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، نہ جانے کیا کیا لا لا کے پورا بھر دے رہے ہیں، غیبتیں چل رہی ہے۔ قرآن فرماتا ہے ان ظن بعد ظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بدگمانی نہ کرو، بعض بدگمانی گناہ ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا کسی کی غیبت نہ کرو، چغلی نہ کھاؤ، غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ تم پسند نہیں کرو گے، یعنی پتہ یہ چلا غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر مترادف ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سرکار فرماتے ہیں ایک آدمی وہ ہے جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ آج ہمارا بھی حال اللہ ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہیں وہ آج حال یہ کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، ہے نا؟ یہ بڑا مسئلہ آ گیا۔ پوچھو بھائی کھڑے کھڑے کیوں کرتے ہیں تو کہتا پینٹ ہماری جنس کی اتنی ٹائٹ ہے حضرت بیٹھے ہی نہیں جاتا، اگر بیٹھیں گے تو پینٹ پھٹ جائے گی پیچھے سے، ہے ہو رہا ہے ہو رہا ہے۔ تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ کھڑے کھڑے پیشاب کرتے رہے۔ آپ جانتے ہیں کھڑے کھڑے پیشاب کرنے سے بہت بڑی بیماری بھی آتی ہے، کھڑے کھڑے پیشاب کرنے سے انسان پر بیماری بھی آتی ہے، اس لیے بیٹھ کے پیشاب کیا کرو۔ تو بیٹھ کے پیشاب کرے گے تو پیشاب کی چھینٹیں آپ کے اوپر نہیں گریں گی، کھڑے ہو کر کے پیشاب کرو گے تو پیشاب کی چھینٹیں آپ پر گریں گی۔ آپ پہلے دیکھو لوگ پیشاب کرتے تھے تو جو پیشاب خانہ ہوتا تھا نا، اب ابھی کی طرح وہ اتنے ٹائلز وغیرہ ماربل وغیرہ پاخانہ میں جانے لگے یہی سونے کی جگہ ہے، شاید ایسا بنا کے لوگ چھوڑ دیے ہیں، ہے نا؟ اس میں جو اس کی ہانڈا رہتی ہے وہ سخت رہتی ہے، اور پیشاب ڈالے اس پہ گرے تو چھینٹے فوراً اوپر کی طرف پلٹ کر کے آتے ہیں، کہ نہیں ہے؟ مگر پہلے آپ دیکھیں جو پیشاب خانہ بنایا جاتا تھا اس میں ریت لا کے ڈال دیا جاتا تھا تاکہ پیشاب کرے تو چھینٹے ہمارے اوپر نہ گریں۔ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا چاہیے، اس لیے پیشاب کے چھینٹوں سے آدمی نہیں بچے گا۔ حضور فرماتے ہیں جو عذاب ہو رہا ہے پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، لہٰذا اے نوجوانوں کھڑے ہو کے پیشاب نہ کرنا، اے نوجوانوں پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا، اس لیے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچو گے تو گناہ سے بچو گے، پیشاب کی چھینٹوں سے بچو گے تو آپ نماز بھی صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہو۔ لہٰذا عرض یہ کر رہا تھا حضور زمین کے اوپر کھڑے کھڑے حضور دیکھ رہے ہیں قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟
مصطفیٰ وہ بھی جان رہے ہیں اللہ اکبر عذاب دیا جا رہا ہے مصطفیٰ وہ بھی جان رہے ہیں سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کو خبر نہیں میں نے کہا نادار مصطفیٰ جب زمین پر تھے تو زمین کے نیچے دیکھ رہے تھے آج زمین کے نیچے ہیں تو زمین کے اوپر دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ زمین کے اوپر تھے تو زمین کے نیچے دیکھ رہے تھے مردوں کا حال کیا ہے کون سا عذاب ہو رہا ہے اور آج زمین میں ہے تو زمین کے اوپر دیکھ رہے ہیں میرے چاہنے والے کہاں میلاد منا رہے ہیں میرے چاہنے والے کہاں محفل سجا رہے ہیں میرے چاہنے والے کہاں مجھ پر درود پڑھ رہے ہیں زمین کے اوپر رہ کر کے زمین کے اندر دیکھتے ہیں اور زمین کے اندر رہ کر کے زمین کے اوپر دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ اور یہ سرکار بغداد اسی نبی کی اولاد میں سے ہے سبحان اللہ سرکار غزوہ فرماتے تم کہو تو اٹھا دو یہ گویا ہے کیا ہے گویا گانے والا اور تم کہو تو یہ گاتا گاتا اٹھے کیا اٹھے اور یہ تو واقعہ ہے اس طریقے کے واقعہ سرکار غوث پاک کا اور بھی ہے کہ آپ نے ایک عورت کو زندہ کر دیا تھا عورت اٹھی کلمہ پڑھی اور کہا کہ عبدالقادر اللہ آپ کا بھلا کرے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ہوں اور آج میں آپ کی وجہ سے زندہ ہوئی ہوں تو اب میں امت محمدیہ میں آ گئی سبحان اللہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کہے تو اٹھا دو گویا گاتے گاتے اٹھے گا بہت اچھی بات ہے وہ سوچ رہا تھا کہ میں تو آسان سوال پوچھا تھا تو خود سے ہارڈ کر لے رہے ہیں مشکل خود سے کر لے رہے ہیں اور اچھی بات ہے کہا ٹھیک ہے کہا تمہارے نبی کیا کہتے تھے کہا قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہتے تھے آپ نے قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہا مردہ فوراً گویا جو ہے قبر سے باہر آیا گاتے گاتے جب دیکھا اس عیسائی نے کہ نبی کی اولاد اور نبی کے غلام کا یہ مقام ہے تو پھر نبی کا مقام کیا ہوگا تو کہا کہ حضور ایک کام کیجئے مجھے کلمہ پڑھائیے مجھے کلمہ پڑھائیے اور اسلام میں داخل فرما لیجیے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل کر لیے گئے سبحان اللہ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کرامت بہت ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہے محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں تقدیر کس کی کیا لکھی ہے کس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سرکار غوث پاک کی دعا کی وجہ سے اس کی تقدیر کو بدل دیتا ہے سبحان اللہ ایک بزرگ کا واقعہ کہ ایک بزرگ جو ہے اللہ والے اللہ کے ولی اس کی ولایت چھین لی گئی سلب کر لی گئی ولایت چھین لی گئی اب وہ بڑے پریشان لوگ اسے حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے جانتے ہیں نا جب کوئی عہدے میں رہتا ہے تو سب اس کو سر 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 کہتے ہیں آدمی عہدے سے ہٹا اب تو ہمارے کامن مین ہے ہمارے پیچھے رہ ہو جاتا ہے اللہ کے ولی جو ہے وہ ان سے ولایت کی سلب کر لی چھین لی گئی بڑا پریشان لوگ حقارت کے نظر دیکھنے لگے لوگ دور دور بھاگنے لگے کوئی قریب آنے کو تیار نہیں تھا تو اس اللہ کے ولی نے 300 سے زائد اولیاء کی بار میں جا کر کہا کہ میرے دعا کرو میرے دعا کرو سب کے پاس گیا مگر اس کا معاملہ حل نہیں ہو پایا وہ سرکار بغداد کی بارگاہ میں آپ لوگ بولتے رہیے تو سے کہیں سبحان اللہ میری بھی نیند بھاگ جائے گی ہے نا اور سب کہیں سبحان اللہ سرکار بغداد کی بارگاہ میں گیا اور کہا کہ حضور بڑا پریشان حضور دعا فرما دے 300 سے زائد اولیاء سے دعا کرا کے آیا میری ولایت سلب ہو چکی ہے لوگ حقارت کی نظر دیکھ رہے ہیں لوگ بات کرنا قریب آنے تک لوگ دوبارہ نہیں کرتے حضور دعا فرما سرکار غوث پاک لوہے محفوظ کو دیکھا اور ہاتھ اٹھا دیے سرکار غوث پاک نے ہاتھ اٹھا دے مولا رحم فرما
اس کی ولایت سے واپس عطا فرما۔ آواز آئی ہے عبد القادر تم نے دیکھا نہیں 300 سے زائد دعا کر چکے ہیں، 300 سے زائد دعا کر چکے ہیں، اس کے نام کے آگے شقی لکھ دیا گیا ہے، اشقیاء کی جماعت میں سے داخل کر دیا گیا ہے، تم نے دیکھا نہیں۔ سرکار غوث پاک عرض کرتے مولا اگر ایسی بات تھی تو نے مجھے ہاتھ اٹھانے کی توفیق کیوں دی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر ایسی بات تھی تو ہاتھ اٹھانے کی توفیق کیوں دی؟ تیری بار میں ہاتھ پھیلایا ہوں مولا، میرے ہاتھوں کی لاج رکھی۔ اللہ سرکار غوث پاک کی شان محبوبیت ہے نا، وہ بہت زبردست ہے۔ اللہ جب کام کسی سے نہیں بن پاتا تو لوگ غوث پاک کی بار میں جاتے کام بن جاتا۔ کہا مولا اگر ایسی بات تھی تو مجھے ہاتھ اٹھانے کی توفیق کیوں دی؟ جب ہاتھ اٹھے ہیں مولا تو دعا قبول ہی فرما دے۔ مولا اگر یہ مردود ہے تو مقبول کو مردود بنانا تیرا کام ہے، اور مردود کو مقبول بنانا یہ بھی تیرا کام ہے۔ تو چاہے جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، سب تیرے اختیار میں ہے، مقبول بھی تو ہی کرتا ہے، مردود بھی تو ہی کرتا ہے۔ مولا اگر یہ مردود ہو چکا ہے تو مولا میرے ہاتھ اٹھے، مولا اسے مقبول کر دے۔ ادھر ہاتھ اٹھے، آوازیں آ رہی تھی، ادھر آواز آئی اے عبد القادر جا تیری وجہ سے میں نے اسے مردودوں کی لسٹ سے نکال کر مقبولوں کی لسٹ میں شامل فرما دیا۔ وہ غوث پاک کی شان ہے سبحان اللہ، وہ غوث پاک کا مقام ہے مرتبہ ہے سبحان اللہ، ہے نا؟ تو غوث پاک کی کرامتیں اتنی ہیں کہ ہم ساری رات بیان کرتے رہے کہ مگر رات ختم ہوگی مگر بات ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کرامتوں کا ذکر ہے، سرکار غوث پاک ایک ولی فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے، اب وضو کرتے کرتے آپ نے دونوں اپنے کھڑاؤں کو لیا اوپر پھینک دیا، کھڑاؤں کو لیا، توجہ آپ لوگ کی میناری، کھڑاؤں کو لیا اور اوپر پھینک دیا۔ اب کسی کے پاس اتنی جرت نہیں کہ سوال کر سکے، ہاں سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں سوال کرنے کی اتنی ضرورت نہیں، سب خاموش رہ گئے۔ سرکار غوث پاک نے وضو فرما لیا، وضو فرمانے کے بعد اپنے کام پہ لگ گئے۔ 3 دن کے بعد کچھ لوگ آئے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں، اور جب آئے تو کچھ تحفے تحائف لے کر کے، اور ان کے پاس وہ 2 کھڑاؤں تو سرکار غوث پاک نے پھینکے تھے ہوا میں، ان کے پاس موجود تھا وہ 2 کھڑاؤں ان کے پاس۔ یہ تو کھڑاؤں کا واقعہ ہے تو سرکار غریب نواز کا بھی ہے، آپ نے سنا ہے نا؟ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ نہیں سنا ہے؟ اللہ اللہ اتنا پیارا واقعہ غریب نواز کا آپ نے نہیں سنا ہے؟ جب جے پال جوگی جادوگر تھا نا، جادوگر جے پال جوگی، جب جے پال جوگی جو ہے وہ سرکار غریب نواز سے بھڑنے کے لیے آیا تو چمڑا پہ اوپر بیٹھ گیا، الگ الگ طریقے کے جادو دکھانے لگا، کرتب دکھانے لگا، کبھی آسمان میں جا کے آگ برسا رہا ہے، کبھی سانپ بن جا رہا ہے، کبھی کچھ کر جا رہا ہے، نہ جانے کیا کیا اس کے، کبھی سانپ چھوڑ رہا ہے غریب نواز کے بارگاہ میں، الگ الگ جتنا تھا اس کے پاس اتنا کر لیا وہ ہے نا۔ جو خالی رہتا ہے نا وہ بولتا بہت زیادہ ہے نا، وہ بولتا بہت زیادہ ہے، وہ جو بھرا رہتا ہے وہ خاموش رہتے ہیں، ہے نا۔ تو وہ سوچا کہ بھائی ڈر جائیں گے تو جتنا تھا، کبھی سانپ کبھی آگ کبھی کچھ، سرکار غریب نواز نے مریدوں سے کہا اس حصار کے باہر میں جانا، چاہو تو لکیر کھینچ دی کہ اس کے اندر رہنا، اور سانپ آ رہا ہے ختم، ٹھس جل جا رہا ہے، آگ آ رہی ختم، جتنے بھی چیزیں ہوگی سارے ختم۔ اب سرکار غریب نواز کو آیا جلال، اپنے کھڑاؤں کو لیا اور کہا جا اسے لے کر گیا، وہ کھڑاؤں گئے اوپر، وہ ہوا میں اڑ رہا تھا، وہیں سے آگ برسا رہا تھا، پتھر برسا رہا تھا، کیا کیا کر رہا تھا۔ کھڑاؤں کو کہا جا اور جا کے اسے لے گیا، کھڑاؤں گئے اس کے اوپر سر پر ٹکا پڑنے لگے، اس کے سر پر دنادن پڑ رہے ہیں۔ اب وہ کھڑاؤں کے اوپر کیا کرے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ جتنا اوپر جا رہا کھڑاؤں سے اوپر جا رہا ہے، آخر حال ہے کہ کھڑاؤں پڑ رہے سر پہ۔ اب جوتے پڑے آدمی کو،
जूते पड़े तो चलो कुछ समझा जाए, वो तो खड़ाऊ लकड़ी के हैं। हाँ, वो खड़ाऊ जो है वो लकड़ी के हैं, वो पड़ रहे सर पे धनाधन धनाधन, तो अब उसको कुछ चारा नहीं, नीचे आ रहा बेचारा। वो जो ऊपर जा रहा था वो नीचे आ दे रहा। और आदमी ना अकड़ बहुत रहती है आदमी अंदर, लेकिन जब 2-4 दिन अच्छे से पड़ जाए ना तो अकड़ उसकी ढीली हो जाती है, होती कि नहीं थी। इसको भी बड़ी अकड़ थी, मैं जादूगर हूँ। इसलिए कि जयपाल जोगी को जो है वो उस इलाके का बहुत बड़ा जादूगर था वो, है ना। और बादशाह ने जो है उसको लाया था कि बस ये काम कर देगा अपना। डर के जो फकीर चले जाएंगे, डर के फकीर जो अजमेर छोड़ के चले जाएंगे। उस बादशाह को मालूम नहीं था कि ये आए अपनी मर्जी से नहीं है, ये मदीने वाले की मर्जी से आए हैं। और ये आए नहीं है, ये भेजे गए हैं। हाँ, ये आए नहीं है, ये भेजे गए हैं। और कहा गया है कि ऐ मोइनुद्दीन, हिंदुस्तान की सल्तनत तेरे नाम है। यही वजह है ना हम लोग सरकार के जवाब क्या कहते हैं, अताए रसूल, है ना, रसूल की अता, है ना। तो इनको पता नहीं था, जगह डर के भाग जाएंगे। ये नहीं भागेंगे, जब खाली इतना कह दिया कि तुम्हारे ऊँट बैठे तो बैठे रह गए। फिर हाँ, जब ऊँटों को बिठा दे तो ऊँटों को उठा नहीं सके तो गरीब नवाज को क्या उठा पाओगे। हाँ, खैर अर्ज ये कर रहा था कि खड़ाऊ पढ़ते रहे नीचे का बेचारा आगे खत्म हो, हुजूर माफ कर दीजिए। क्या कहा, हुजूर माफ फरमा दीजिए। सरकार के नवाज ने माफ फरमा दिया और माफ करके उसे इस्लाम में लेकर के आए, उसे अपना मुरीद बना लिया। और उनको ये काम दे दिया कि अजमेर में जो भी रास्ता भटक जाए, रास्ता बताने का काम तुम्हारा है। फरमाते कि आज भी अगर कोई अजमेर में रास्ता भटक जाए ना तो ये आते हैं और आके रास्ता बताए थे, किधर से जाओ, इस गली से जाओ, इस गली जाना है तुम, है ना। अल्लाह वालों की शान है, सुभान अल्लाह। ये हमारे और आपके हमारे तो ज़हन में आ रही माशाअल्लाह, लेकिन वो सबके ज़हन में आने वाला नहीं है। तो सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह ने खड़ाऊ के ऊपर फेंका। 3 दिन के बाद कुछ लोग आए, जब आए तो खड़ाऊ उनके पास तोहफे ताइब लेकर के आए। तो किसी ने पूछा कि खड़ाऊ तुम्हारे पास कहाँ से आए? सरकार गौसे पाक खड़ाऊ तुम्हारे पास कैसे आए? तो कहा क्या बताएं, आज से 3 दिन पहले हम लोग आ रहे थे बगदाद की तरफ, डाकुओं ने हमें लूटना शुरू कर दिया, हमें घेरे में ले लिया, हमारे बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया, मालो असबाब लूट लिए। हम लोग एक तरफ पड़े हुए थे कि जितने लोग मर गए तो मर गए, जिनको कत्ल कर दिया वो तो कत्ल हो गए, बाकी हम लोग जो बचे हुए थे, हम लोगों ने एक साथ मिलकर आवाज लगाई, या गौसे आजम अल मदद। क्या बात, कहा जिसने या गौस अगिस्नी तो दम में, कहा जिसने या गौस अगिस्नी तो दम में, हराई मुसीबत टली हो सियासत। तो हमने आवाज लगा या गौस अल मदद। आवाज लगाना था कि चीखने की आवाज आई, चीखने का कौन चीख रहा? तो देखा कि वो जितने डाकों से भागते वक्त हमारे पास आए, कि तुम्हारे सामान तुम ले लो, हमें माफ कर दो, हम जा रहे हैं। और डाकों में सरदार थे वो मरे पड़े थे और उनके पास ये दोनों खड़ाऊ रखा हुआ था। तो हम लोग खड़ाऊ को लेकर के और तोहफे को लेकर के हम लोग सरकार बता के बारे में आए हैं कि हमें पता है कि हमने या गौस अल मदद कहा तो गौस से पाक के जरिए से हमारी तमाम तरफ बलाएं टल गई। इसलिए हम लोग सरकार गौस से पाक की बारगाह में ये तोहफे और सरकार गौस से पाक के खड़ाऊ लेकर के आए हैं। सरकार गौस से पाक को जब कोई मुरीद दूर से पुकारे तो मदद फरमाते, हवाओं में फेंक दिए तो जाना वही है जहां भेजना चाह रहे हैं। हाँ, हम फेंके तो हमारी पत्थर वगैरह फेंके तो यहाँ से वो उतनी दूर तक न जाए, है ना, हमारी ताकत यहाँ से अटक जाए। कितना बड़ा दूर फेंकने वाला तो वो भी बस समझिए कि अपनी हद तक। मगर सरकार गौसे पाक के खड़ाऊ, यानी यूँ समझे कि एक उड़न खटोला भेज दिया आपने, जाओ और जाके उनकी मदद करो, सुभान अल्लाह। तो सरकार गौसे पाक अल्लाह ताला की शान और आपका मकाम मर्तबा करामत है आपकी इतनी है
کہ رات ختم ہوگی مگر بات ختم نہیں ہوگی. ایک بڑی عورت اپنے بیٹے کو سرکار غوث پاک مدرسے میں پڑھنے کے لیے سنے نا واقعہ پڑھنے کے لیے دی. اب پڑھنے کے لیے دی سرکار غوث پاک پڑھا رہے ہیں. ایک بار بڑی عورت آگے دیکھو میرا بیٹا کیسا ہے. دیکھی تو بالکل سوکھی روٹی بچے کو دیا گیا ہے, نہ کوئی سالن نہ کچھ. اب بچہ سوکھ کے بالکل کاٹا کی طرح ہو گیا ہے. ماں تو ماں ہوتی ہے. غوث پاک کی بارگاہ میں گئی, غوث پاک کی بارگاہ میں مرغے کی ٹانگ کھا رہے ہیں, مرغا کھا رہے ہیں. تو بوڑھی عورت ماں تڑپ گئی, حضور آپ مرغا کھا رہے ہیں, مرغے کی ران کھا رہے ہیں, میرا بیٹا وہاں بھوکا مر جا رہا ہے حضور. غوث پاک نے ہڈی کو جمع کیا, قبے اجلا کہا, مرغا پھر سے چلنے لگا. مرغا پھر سے چلنے لگا. سرکار غوث پاک نے فرمایا جب تمہارا بیٹا اس مقام پر پہنچ جائے گا وہ بھی روزانہ مرغا کھائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا مقام مرتبہ بہت بلند و بالا ہے. ہم لوگ خوش نصیب ہیں جو ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے اپنی آخرت کو سنوار رہے ہیں, نجات کا ایک راستہ بنا رہے ہیں, ہے نا. اور ایک بات یہ ہے جو سچے دل سے غوث پاک کا چاہنے والا بن جاتا ہے, بالکل سچے من سے صاف دل سے جو غوث پاک کا چاہنے والا بن جائے نا, صحیح بتا رہا ہوں, اس کو کسی چیز کی حالت ہو ہی نہیں سکتی, کوئی سا پرابلم اس کو آ نہیں سکتا. سرکار غوث پاک کو سچے من سچے دل سے بس وہ چاہنے لگ جائے اور آپ کو پکارنا شروع کر. سرکار غوث پاک کو انسان تو انسان, فرشتے اور جن بھی سرکار غوث پاک کے حکم کے تعمیل میں جو حکم فرمایا آپ اس میں بالکل کوتاہی نہیں کرتے. ہاں جن بھی سرکار غوث پاک کے غلام. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک آدمی سرکار غوث پاک کا مرید, اس کی بیٹی صبح شام کے وقت بال سکھا رہی تھی چھت کے اوپر, ٹیریس کے اوپر. ایک جن اچانک اس کو اٹھا کے لے کے چلا گیا. وہ بڑا پریشان, 16 سال کی لڑکی تھی, بڑا پریشان ہو گیا. سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آیا. ایک بات یہاں پر اور ہماری ماں بہنیں سن رہی ہے, پہلی بات تو بال کھولنا ہی نہیں چاہیے, ہے نا, مردوں غیروں کے سامنے, اور خاص کر شام کے وقت بچوں کو باہر بھیجنے کو منع فرمایا گیا. عورتیں خود بھی اپنے بالوں کو نہ کھولیں. فرمایا گیا کہ شام کے حدیث پاک میں کہ شام کو مغرب کے وقت اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہیں بھیجنا چاہیے. جو بری چیزیں ہیں وہ اس وقت ان کا آنے جانے کا معاملات رہتا ہے نا, تو اس سے بہت جلدی اثر بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے بالوں کو کھولنے سے بچیں. وہ 16 سال کی لڑکی تھی, جن اس کو اٹھا کر لے گیا. اب یہ آدمی سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں, حضور ایسا مسئلہ ہے, میری 16 سال کی بیٹی تھی, پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی. سرکار غوث پاک نے کام کرو, فلاں ویرانے میں چلے جانا, فلاں جگہ, اور وہاں جانے کے بعد ایک حصار کھینچنا, لکیر کھینچنا ہے نا, میرے نام کی نیت سے اس پہ بیٹھ جانا, اور رات بھر تم کو جو ہے وہ جنات وغیرہ آتے رہیں گے, ڈراؤنی شکل میں ڈراتے رہیں گے, ڈرنا مت, تم کو کچھ نہیں ہوگا. صبح کے وقت بالکل جو ہے جنوں کا سردار آئے گا, اس کو میرے بارے بتانا اور اپنی بیٹی کا واقعہ بتانا. ٹھیک ہے. اب وہ رات گیا, پوری لکیر کھینچا, بیچ میں بیٹھ گیا, اور رات بھر وہ ڈراؤنی شکل والے آتے رہے, ڈراتے رہے, مگر کوئی کچھ کر نہیں پایا. جب صبح کا وقت ہونے کو قریب آیا تو جنوں کا سردار, جن کا سردار جو ہے وہ گھوڑے پہ سوار ہو کر کے بالکل فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ لوگ اس کے جن اس کے ارد گرد جا رہا تھا. اس نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں بیٹھے ہو, کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے سرکار بغداد شیخ عبد القادر جیلانی نے بھیجا. اتنا سننا تھا کہ وہ جن کا بادشاہ گھوڑے سے اترا اور آگے اس کے لکیر کے بعد آ کے بیٹھ گیا, اور بیٹھنے کا کہا کہ بتاؤ کیا کام ہے تمہارا, کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میری بیٹی 16 سال کی ٹیرس کے اوپر بال سکھا رہی تھی, تو کسی نے میری بیٹی کو غائب کر دیا ہے. جن کے سردار نے کہا کہ دیکھو اس کی بیٹی کون لے گیا ہے.
پتہ چلا کہ وہ کوہ قاف کا کوئی جن تھا کہ جو بڑا خبیث سر کا جن تھا، وہ لے اس کو پکڑ کے لائے، ساتھ میں اس کی بیٹی بھی تھی۔ تو جن کے سردار نے کہا کیوں اس کی بیٹی کو پکڑے؟ تو کہا کہ حضور میں اس کو بہت چاہتا ہوں، میں اس پر عاشق ہو چکا ہوں، اس لیے اس کو اٹھا کر لے کر کے آیا۔ تو جن کے سردار نے کہا ایک کام کرو، اس کی گردن مار دو، اس جن کی گردن مار دو۔ کیوں؟ اسے پتا نہیں کہ وہ جو لڑکی ہے عبد القادر جیلانی کی مرید کی بیٹی ہے، اسے خبر نہیں وہ جو لڑکی ہے وہ کون ہے، عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک کے مرید کی بیٹی ہے۔ تو سرکار غوث پاک کی مرید کی بیٹی کو اس نے اٹھایا کیسے؟ لہذا اس کی گردن مار دو۔ اس کی گردن مار دی گئی، اس لڑکی کو اس کے باپ کے حوالے کیا گیا اور کہا کہ لے کر کے جاؤ، آئندہ کبھی ایسی کوئی بات آئے تو مجھے یاد کرنا اور غوث پاک کی بارگاہ میرا سلام پیش کر دینا۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ لوگ بھی، جن لوگ بھی غوث پاک عبد القادر جیلانی کے ادب کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا عبد القادر جیلانی کوئی عام نہیں ہے، اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا محبوب مقرب بندہ ہے، وہ جو کہہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی فرما دیتا ہے۔ یہ سرکار غوث پاک کی شان ہے، سبحان اللہ۔ تو ہم لوگ خوش نصیب ہیں نا، سرکار غوث پاک جوڑے، ہم لوگ خوش نصیب ہیں نا۔ تو اس لیے آپ لوگ آئے ہیں اس محفل میں، خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے ہم سب کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ بولنے کو غلطی ہوا توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔